توحید کے اثبات کے لیے اللہ نے یہ بات بیان کی، انٹروڈکشن کرایا، هو الحی کہہ کر انٹروڈکشن کرایا اور توحید بیان کیا اور کہا کہ اسی ایک اللہ کو پکارو. اب آیت نمبر 66 کیا ہے دیکھیے، قل اے رسول اللہ آپ کہیے انی بے شک میں نہیتو منع کیا گیا ہوں ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ میں ایسے لوگوں کو پکاروں، ایسے لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، ایسے لوگوں کی عبادت سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں نہیں کر سکتا. شرک سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اے رسول اللہ آپ کہیے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ایسوں کی بات کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو. تدعون لفظ صرف پکارنا لفظ ہے، عبادت نہیں ہے. لوگ کیا بولتے ہیں ہم کہاں ان کو اللہ کو چھوڑ کر ان ولیوں کی بزرگوں کی عبادت کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے. عبادت کا سوال نہیں ہے، صرف پکارو بھی مت، کیونکہ پکارنا عبادت میں داخل ہے. اے رسول اللہ آپ کہیے کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ایسوں کی عبادت کرو جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. لما جانی البینات من ربی، یہ اب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرے پاس اللہ کے کھلے کھلے بینات دلائل آ گئے میرے رب کی طرف سے. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں میرے رب ہی کے لیے ہمیشہ جھکا ہوا رہوں، مسلم بن کر رہوں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نا، کیا بن کر رہوں؟ جو توحید پرست ہوتا ہے، یقین جانیے اللہ قسم کھا کے کہہ رہا وہ مسلم ہوتا ہے. جو توحید پرست ہوتا ہے اس کو ایک اللہ دکھائی دیتا ہے. جو توحید پرست نہیں ہوتا، جس کے اندر شرک کہیں نہ کہیں سے آتا ہے، اس کے اندر فرقے بھی ہوتے ہیں، جماعتیں اور مسلکی بھی ہوتی ہیں. یہ بھی جماعت صحیح، وہ بھی جماعت صحیح، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، میں تو فلاں ہوں تو تو فلاں ہے، کیونکہ توحید ہی نہیں ہے. کسی جماعت کسی فرقے کو جانچنا ہو تو اس کا عقیدہ اٹھا کر دیکھو، جھٹ سے نتھر کا حقیقت سامنے آ جائے گی. عقیدہ اصل چیز ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں میرے رب کے لیے، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے جہان کے رب کے لیے. آیت نمبر 66 یہاں پر مکمل ہے. اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے. جہاں الحی آیا وہاں پر انٹروڈکشن بھی آیا، تعارف بھی آیا، اور توحید کو بھی اللہ نے ثابت کیا اور شرک کا بھی رد کیا. دو ہی جگہ پر اللہ نے آیت الکرسی اور سورہ آل عمران چھوڑ کر، کیونکہ دونوں میں کا تو ذکر اس سے پہلے کر چکا ہوں میں. آیت الکرسی اور سورہ آل عمران میں الحی والقیوم دونوں صفات نام ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں. آیت الکرسی میں بھی اور سورہ آل عمران کی سب سے پہلی آیتوں میں الف لام میم الحی القیوم. اس کے علاوہ یہ دو جگہ جہاں پر الحی والقیوم، الحی کا اللہ نے لفظ استعمال کیا، جہاں پر توحید کا ذکر ہے، شرک کا رد ہے. اب آئیے واپس چلتے ہیں ہم اسی آیت کی طرف جو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. اس کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے، صحیح حدیث، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کے تعلق سے ہمارے آگے کچھ بیان کیا، کچھ باتیں اللہ کے تعلق سے ہمارے آگے بیان کی. کیا کہا؟ قال ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ لا ینام، وہ سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ينام، اور نہ ہی اس کی یہ شان ہے کہ وہ سوئے. اللہ کی شان کوئی بات جچتی نہیں ہے کہ وہ سوئے. يخفض القسط ويرفعه، وہ ترازو کا محافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے اٹھا دے. وہ ترازو کا محافظ ہے، جس کے لیے چاہے نیچے کر دے، جس کے لیے چاہے اوپر کر دے. گویا کہ
کس بندے پر رحم کرنا ہے، کس کی پکڑ کرنا ہے، خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے سفارش کا بھی رد ہوتا ہے، اسی حدیث کے ٹکڑے سے سفارش کا رد ہوتا ہے۔ اللہ کہے سفارش کرا لیں گے اور ہم بچ جائیں گے، نہیں۔ کس کے لیے ترازو جھکانا ہے، کس کے لیے اٹھانا ہے، کون سا پلڑا بھاری کرنا ہے، کون سا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے خالص۔ یخفض القسط ویرفعہ، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے اٹھائے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اللہ کے ذات وہ ہے کہ اس کی طرف دن کے اعمال چڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں رات کے اعمال سے پہلے۔ وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور اسی طرح پہلے کون سا تھا، وعمل اللیل قبل عمل النہار، رات کے اعمال اللہ تک پہنچ جاتے دن کے اعمال سے پہلے، پھر دن کے اعمال اللہ تک پہنچ جاتے رات کے اعمال سے پہلے۔ حجابہ النور، یہ صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفات ہیں، عقل مت لگائیے، جوں کا تو مانیے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ حجابہ النور، اس کے آگے نور کے پردے ہیں، نور کے بہت سارے پردے ہیں۔ حجاب النور لو کشفہ لأحرقت، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا دے تو ہر چیز جل جائے۔ سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اس کی خلقت تک اللہ